واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے وہ جس کو میں یہ حکم دوں اور وہ اس پہ عمل کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پاس بیٹھے ہوئے، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیں مجھے، میں عمل کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 5 احکامات جاری کیے۔ فعدہ 5 اہم احکامات آپ نے جاری کیے۔ جامع ترمذی کی روایت، پہلا حکم کیا جاری کیا؟ فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ پہلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت اور حکم جاری فرمایا ہوئی اللہ کی منع کردہ چیزیں، محرمات، ان میں واقع نہیں ہونا، جن سے اللہ نے روکا ہے، منع کیا ہے، اس کا ارتکاب کرنے سے بچ، تکن عابد الناس، تو لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار ہو۔ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، شرک، بدعت، اعتقادات میں سے، عبادات میں سے، اخلاقیات میں سے، جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے منع کر دیا ہے ان سے بچنا، یہ عابد الناس، لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار ہونا۔ اللہ نے حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا، جو نماز کی بجاوری نہیں کرتا گویا کہ وہ ایک حرام کا ارتکاب کر رہا ہے، نماز چھوڑ کے حرام کا مرتکب ہو رہا ہے، وہ عبادت گزار نہیں ہے۔ 2 چیزیں جمع ہوتی ہیں تو پھر بندہ عبادت گزار ہوتا ہے، فرائض و واجبات پہ عمل کرنے والا ہو اور اللہ کی ممنوعات، منع کردہ محرمات، ان سے اجتناب کرنے والا ہو، فرائض کو بجا لا کر منہیات سے اجتناب کر کے جو بندہ دین پہ چلتا ہے، عابد الناس، لوگوں میں عبادت گزار بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاف نہ لوگوں خبردار، ان لکل ملک حما، ہر بادشاہ کے لیے ایک چراگاہ ہوتی ہے، تمہارے رب کی، رب العالمین کی چراگاہ یہ منع کردہ چیزیں ہیں، ان کے اندر نہیں آنا۔ جو ان میں گھستا ہے ہوگا کہ اللہ کی چراگاہ میں گھس رہا ہے۔ جو اللہ نے باڑ عائد کی ہے، جو اللہ نے اس کے اوپر حدود عائد کی ہے، ان کے اندر گھس رہا ہے، جو حرام کا ارتکاب کرتا ہے۔ جتنی عبادات ہیں ان میں بڑا مقصود گناہ چھڑوانا ہوتا ہے۔ روزے کا بھی یہ مقصد ہے، حرام چھوڑ، ایک وقت تک کے لیے حلال چھڑوا کے حرام چھڑوانے کی مشق کروائی جاتی ہے، بار بار یہ سبق آپ کو پڑھایا جاتا ہے۔ ہر سال یہ پریکٹس کا، مشق کا ایک مہینہ آتا ہے، تربیت کا، کہ اللہ حلال چھڑوا دیتے ہیں ایک وقت تک،
کہ میرے بندے میرے کہے پہ حلال چھوڑتا ہے تو حرام بھی چھوڑ. اتق المحارم تکن عابد الناس. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے، اس کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں. جس بندے نے اپنے دین کو اپنی عزت کو بچانا ہے وہ مشتبہ امور سے بھی بچے. شریعت صرف کھلے حرام کو ہی حرام قرار نہیں دیتی، شریعت مشتبہ امور کو بھی حرام کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی دی، وہاں ایک بندہ چراگاہ کے ارد گرد چراتا ہے جو سرکاری چراگاہ ہے، تو ممکن ہے اس کے جانور اس سرکاری چراگاہ میں منہ ماریں گے، وہ کیوں قریب لے کر جاتا ہے، ان کو پیچھے رکھے. تو جو مشتبہ امور میں واقع ہوتا ہے وہ کھلے حرام میں بھی واقع ہوتا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ. حرام حرام ہی ہے، اس کو اللہ نے خبیث کہا ہے. قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ. اور حلال کو اللہ نے طیب کہا ہے. میں خبیث اور طیب چیز برابر نہیں ہو سکتی. وَلَوْ عَجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. اگرچہ خبیث کی گندی ناپاک نجس رجس والی چیز کی کثرت تمہیں اچھی معلوم ہو بھلی لگے، اللہ کے ہاں دونوں برابر نہیں. اسے بندگی میں یہ چیز بھی اہم ترین ہے کہ حرام سے اجتناب کریں، مشتبہ امور سے ہی بچیں. روزے کا مقصد بھی ہے. آج حرام چیزیں، حرام بیوع، اللہ اکبر، حرام تجارتیں، لوگوں نے یہ سمجھا بس کمانا ہے، منہ میں چلا جائے، کوئی پرواہ نہیں. کسی کا حق آتا ہے آ جائے، کسی کے حق کا استحصال ہوتا ہے ہو جائے، کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈالوں ڈال، کوئی پرواہ. یہ پہلی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محارم کے اجتناب سے بچ. دوسری چیز اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا جوامع الکلم عطا کی تھے. اللہ کی قسم یہ 5 چیزیں ایسی ہیں بندے کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوزے میں دریا بند کر دے. اور آپ نے ہر چیز کو روزے کے ساتھ نتھی کرنا ہے کہ کیا میں مقصد پورا کر رہا ہوں. دوسری چیز ہے وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تکن اغنى الناس. جو اللہ تیرے لیے تقسیم کر دے، تجھے عطا کر دے، اس پہ راضی ہو جا، تو لوگوں میں سے سب سے بڑا غنی بن جائے گا. جو اللہ تجھے دے اس پہ کیا ہو جا، راضی ہو جا، قانے بن جا، قناعت پسند بن جا. اللہ اکبر. نظر نیچے رکھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قناعت پسندی کا اور قانے بننے کا فارمولہ بھی ذکر کر. انظروا الی من هو اسفل منکم. ان کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہیں. آج قناعت نہیں ہے، شکر گزاری نہیں ہے، ہر بندہ اوپر کو جانتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ معیار ذکر کیا. اور میں جو بندہ اس حال میں اپنے گھر میں صبح کرتا ہے کہ اس کے پاس صرف ایک دن کا کھانا ہے اور وہ پرامن ہے. اللہ اکبر. یہ بھی جامع ترمذی کی روایت. صرف ایک دن کا کھانا ہے، پرامن ہے. فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا. گویا کہ اللہ نے اس کو ساری دنیا سمیٹ کے عطا کر دی ہے. صرف ایک دن کا کھانا ہے اس کو. آج تو سال کا راشن پڑا ہوتا ہے، مہینے کا راشن پڑا ہوتا ہے، ہفتے کا راشن پڑا ہوتا ہے. یہ معیار ہے. پوری دنیا سمیٹ کے اللہ نے دی، اس کے پاس صرف ایک دن کا کھانا ہو. سوچ نیچے لے آئے، اوپر کو جھانکنا چھوڑ دے. بے صبری، ناشکری، قناعت سے دور. اسلام کی تعلیم ہی قناعت پسندی والی. دیکھ اپنے پیغمبر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 بکریاں تھی. اللہ اکبر. اور رسول اللہ فرماتے ہیں ہم نے 100 سے تعداد بڑھنے نہیں دینی. یہ بکری مال میں تھوڑا ہی مال ہوتا ہے، بالکل قلیل مال سمجھا جاتا ہے 100 بکریاں. حتیٰ کہ ایک بکری اگر کوئی جان دیتی نا زائد، نبی علیہ السلام اس کی جگہ ایک بکری اپنی ذبح کروا دیتے. 100 سے تعداد بڑھنے نہیں دیتے. یہ تعلیم دی ہے کہ ایک جگہ پہ آ کے بندے کو رک جانا چاہیے. آج ہماری بریک لگتی ہی نہیں ہے.
قناعت پسندی نہیں آ رہی، اللہ کے دیے پہ راضی نہیں ہے۔ ہاں محنت کر، تو نکارا پن اسلام پسند نہیں کرتا، لیکن پھر جو اللہ دے اس پہ راضی، للچائی نظروں سے لوگوں کی جیبوں کی طرف نہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد افلح من اسلم، وہ بندہ کامیاب ہوا جو اسلام لے کر آیا۔ وَرُزِقَ کفافا، اور رزق کفاف دیا۔ رزق کفاف یہ جس کے بندے کی بنیادی ضروریات پوری ہو جائے، اس کو دستے سوال دراز کرنے کی نوبت نہ آئے، ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ اور وَقَنَّعَ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ اللَّهُ، اللہ نے اس کو قناعت کی توفیق عطا کر دی ہے جو اللہ نے اس کو دیا ہے، اس پہ اللہ نے اس کو قناعت پسند کرا دیا ہے، بنا دیا ہے، اور میں وہ بندہ کامیاب ہو گیا ہے۔ اس لیے اپنے مزاج کے اندر قناعت لے کر آئے۔ کاروبار ایکسپینڈ کرنا ہے، اور کسی کا حق غصب کر کے ایکسپینڈ کرنا ہے، تم نے سود لے کے ایکسپینڈ کرنا ہے، نمازیں خراب کر کے کاروبار ایکسپینڈ کرنا ہے۔ بڑے لوگوں کی کاروبار کی توسیع ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن کسی کا حق غصب ہو، تیرا دین خراب ہو جائے۔ جتنی تیری طاقت اتنا بوجھ ڈال، طاقت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ ہم جب چادر سے زیادہ پاؤں پھیلاتے ہیں پھر پریشانی ہوتی ہے، پھر نماز بھی خراب ہوتی ہے، پھر حلال حرام کا امتیاز بھی ختم ہوتا ہے۔ اور عورتوں کو بھی یہ سبق ہے، اللہ اکبر، میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو مستورات کو بھی یہ سبق دیتا ہوں، خاوند جو لے کر آئے اس پہ قناعت پسندی کیا کرے۔ یہ نئے نئے مطالبے، نئی نئی ڈیمانڈیں آ رہی نا، عید تو چوری کر کے آ، تو ڈاکہ ڈال کے لے کر آ، میرا یہ نخرہ پورا کر۔ ضرورت اور چیز ہے، تعیش اور چیز ہے۔ آج ہم تعیش کے لیے، گل چھڑے اڑانے کے لیے قرضے لیتے ہیں، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ عورت کو بھی اپنے خامد کا بجٹ دیکھ کے خرچ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی عورتوں کی تعریف فرمائی تھی، اللہ اکبر، فرمایا یہ بچوں سے بڑی شفقت کرنے والی ہوتی ہیں، اللہ اکبر، بچپن میں، اور خاوند کے دیے پہ جو خاوند دیتا ہے یا خاوند کے خرچے پہ راضی رہنے والی، بہت بڑی خوبی عورت۔ یہ ناجائز مطالبے بھی خاوند کو کیا بنا دیتے ہیں؟ چور بنا دیتے ہیں، رشوت خور بنا دیتے ہیں، حرام خور بنا دیتے ہیں۔ تو یہ دوسری چیز ہے، اللہ اکبر۔ لوگوں میں سے سب سے بڑا غنی اور بے پرواہ وہ ہوتا ہے جو قناعت والا ہوتا ہے۔ تیسری چیز، اللہ ہمارے اندر قناعت پسندی پیدا فرمائے۔ اب روزے کے ساتھ رنت ہی کرے نا اس کو، روزہ بھی قناعت پسندی سکھاتا ہے کہ ایک وقت تک تو نے کچھ نہیں کھانا، اللہ اکبر، پابندی ہے نا، جو مرضی سامنے ہو، نہیں دیکھتا بھی نہیں، اگر دیکھے گا کھاتا نہیں، خلوت میں بھی نہیں کھاتا۔ یہ قناعت پسندی ہے، جس پہ اللہ نے رکھا ہے، جس حال پہ رکھا ہوا ہے، جو تیری کنڈیشن ہے اس کے اوپر تو راضی۔ تیسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، احسن الی جارک، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر، تکن مومنا، تو مومن ہو جائے گا۔ اللہ، آج میرا پڑوسی سب سے زیادہ مجھ سے پریشان ہو، بہت بڑا حق ہے۔ ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی کا اظہار نہیں کیا تھا، اللہ اکبر، اب مجھے ڈر ہے کہیں ہمسایوں کو وراثت میں حصہ دار نہ بنا دیا جائے۔ بار بار مجھے جبریل تاکید کرتے، پڑوسی کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پہ صبر کرنا بھی ایک کمال درجے کا اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے جو اس کو ملی ہوئی ہے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا بندہ مومن نہیں ہے، ایسا بندہ مومن نہیں ہے، اللہ اکبر، جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو، مومن نہیں ہے۔ خامہا پریشانی، خامہا تنگ کرنا، اور بڑی تکلیف ہوتی ہے کئی لوگوں کو، پڑوسی کو اچھا پہن لے، اچھا کھا لے، وہ نعمت میں آ جائے، اوہو جل گئے، سڑ گئے، اللہ،
عورتوں میں یہ بیماری بہت عام ہے. اس لیے ایک بڑی حساس بات ہے، اس کو ذرا اچھی طرح سمجھنا ہے. نعمت کو چھپا کے رکھنا چاہیے. عید کا موقع ہوتا ہے نا، کئی کپڑے لے کر آتے ہیں گھروں کے اندر، پڑوسنوں کو بھی دکھاتے ہیں. عورتوں کی بڑی بیماری ہوتی ہے، ہر چیز دکھانی ہے جلانے کے لیے. کیا کرنے کے لیے؟ جلانے کے لیے. بالکل غلط بات ہے. اب وہ پڑوسن بھی پھر جلتی ہے، وہ کہتے ہیں لے کی آئی ہیں تم، تین کو مت نہیں ہوندی، وہ بھی پھر پورا کر کے جاتی ہے. یہ معاشرتی زندگی میں ان چیزوں کا خیال رکھا کریں. فروٹ لے کر آتا ہوں میں، پورے تھیلے کے اندر پورا محلہ دیدار کر رہا ہوتا ہے، زیارت کر رہا ہوتا ہے. وہ بچے بھی دیکھیں، سارے دیکھیں، ان کے دل پہ کیا گزرے، تو مزے سے گھر بیٹھ کے کھا لے. گھر بنانا ہے، دیواریں اونچی کر دینی ہے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ اکبر، 2 3 منزلہ نہیں. کسی کی بے پردگی ہو رہی ہے، اس سے میں اجازت ہی لے لوں. کو بیٹیوں والا گھر ہے، باہر تھڑے پہ بیٹھ جانا ہے. عقل ہے تیری کوئی؟ مجمع بنا کے کٹھے ہو کے بیٹھ جانا. مائیں بہنیں بیٹیاں بہویں گزرے اور تو تانکی جانکی کرتا رہے. روزے کا سبق یہ ہے، تکلیف دینا بھی چھوڑ دے. مجھے ایک دوست نے واقعہ سنایا، اس کی بیٹیاں تھی. اللہ اکبر. تو محلے کے اندر لڑکے بھی ظاہر ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں مجھے جو ہمسایہ تھا نا، اس نے مجھ سے کہا آپ بیٹیوں والے ہیں، اگر کسی کی وجہ سے، کسی کی طرف سے کوئی تکلیف ہو آپ میرے بچوں میں کسی وجہ، تو آپ نے مجھے بتانا ہے. اللہ اکبر. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. کوئی آپ کو پریشان کرے یا آپ کی بیٹی، یہاں تنگ کرنے والا ہر دوسرا بندہ ہے. آپ اپنے باہر دروازے پہ بھی نہیں بیٹھ سکتے، شریعت اجازت نہیں دیتی. صرف مجبوری ہو بس. یہاں چونکو چوراہا میں کھڑا ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا رسول ہمارا بیٹھے بغیر چارہ نہیں. فرمایا اگر بیٹھے ہوئے مجبوری ہے، گھروں میں بیٹھ کے نہیں تھی. صحابہ کو بیٹھنا، میں اگر بیٹھنا ہے تو پھر راستے کا حق ادا کرو، نظر پست رکھو. یہاں نظر گاڑ کے رکھتا ہے. اب عائشہ رضی اللہ عنہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ عائشہ شوربہ پتلا کر لیا کر، دیکھا کر، ادھر ادھر دیکھ لیا. بڑا دور معاملہ ہے. ممبر پہ بیٹھ کے باتیں میں بھی کر لیتا ہوں. ہمسایوں سے پوچھو جا کے کیسا رویہ ہے. اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مومن بنائے. اللہ. تیسری چیز ہے. چوتھی چیز کیا ہے؟ اللہ اکبر. فرمایا احبا لاخیک ما تحب لنفسک تکن مسلما. اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو مسلمان بن جائے گا. آج سب سے زیادہ میرا پیٹ آگے ہوتا ہے. کوئی ہمدردی، کوئی احسار، کوئی خیر خائی کا جذبہ نہیں. ہر بندہ اپنے پیٹ کا بھوکا. دعوے داری بڑی ہے، اللہ جانتا ہے. اللہ اکبر. عمل کے میدان میں اترو، حقیقت شناس بنو، بڑکیں چھوڑ دو. کتنے لوگ ہیں آج تو میں دیکھتا ہوں اپنے بھائی کو، وہ کھا رہا ہے پی رہا ہے. اللہ اکبر. شریکہ بازی بنی ہوئی ہے. وہ تھے صحابہ. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مواخات مدینہ قائم کی صحابہ کرام کے درمیان، مہاجر و انصار کے درمیان، تو کیسی کیسی مثالیں پیش ہوئیں، تا قیامت شاید کوئی ایسی مثال پیش کر سکے. تاریخ انسانی قاصر ہوتی ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، جناب سعد بن نبی رضی اللہ عنہ، دونوں کی مواخات. جناب سعد کہتے ہیں 2 بیویاں، ایک کو طلاق دیتا ہوں عدت کے بعد، تو اسے نکاح کر. کاروبار آدھا تیرا آدھا میرا. مکان ہے دماغ میں درمیان کا، بیچ میں پارٹیشن کر کے دیوار، آدھا تیرا آدھا میرا. خونی رشتہ نہیں تھا، دینی رشتہ، مذہبی رشتہ تھا. تو ویسی تعریفیں ہو رہی ہیں. قرآن اتر رہا ہے. کیوں قرآن اتر رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا گھر میں،
بچوں کو بھوکا سلا دیا ہے، اللہ اکبر، مہمان سیر ہو کے کھا لے۔ قرآن اتر رہا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ اپنے نفسوں پہ، اپنی ذوات پہ بھی لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ خود وہ ضرورت مند ہی کیوں نہ ہو، خود بھوک برداشت کر لیتے ہیں لیکن لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ بہت دور بات ہے، قرآن ویسے ہی رتب اللسان نہیں، بندہ اپنا پیٹ کاٹ لیتا ہے، بچوں کی بھوک نہیں برداشت۔ وہ کیسے میاں بیوی تھے، اللہ کی قسم، بچوں کو سلا دیا، چھوٹی بات نہیں ہے۔ بڑے بڑے اس میدان میں رہ جاتے ہیں، بچوں کی وجہ سے اللہ کی قسم بندہ تبخل بھی کر لیتا ہے، مجبن بھی ہو جاتا ہے، بزدل بھی ہو جاتا ہے، بخل۔ وہ کیسی شان ہے صحابہ کی۔ تا قیامت قرآن اترا ہوا ہے ان کے حق میں، کبھی غور تو کر، تیرا بھائی کھائے دعا دیا کر اس کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم یہ دیا، کوئی نیا کپڑا پہنے دیکھے اپنے بھائی کو کیا کہے، جلے نہ، سڑے نہ، کوڑے نہ، البس جدیدہ وعش حمیدہ ومت شہیدہ، تو نیا کپڑا پہنتا رہے میرے بھائی، تو تعریفوں والی زندگی بسر کر، اور اللہ تجھے شہادت کی موت عطا کر۔ یہ دعا دینے کا، یہاں دروازہ بند کر کے میں مر جاتا ہوں ایسے ہی۔ بھائی کو دیکھا ہے، اس کے پاس اچھا آ گیا، اچھا مل گیا اس کو، اللہ، لوگ جڑیں کاٹنے والے، اللہ ماشاءاللہ ہمدردی، بہت کم لوگ ہیں جن کے اندر اخلاص، جذبہ خیر سے گالی نہیں۔ چار چیزیں ہوئی، روزے کا یہ بھی سبق ہے، اس مہینے میں خوب خرچ کرنا چاہیے، جذبہ خیر سے گالی، جذبہ ہمدردی۔ بعض لوگ سارا سال دیتے تھے نا، تو مہینہ آدھا روزے کا، میں سارا سال دیتی ہے تو میں زکوٰۃ، نہ، جو موجود رقم ہے اس کو کاؤنٹ کر کے اب زکوٰۃ ادا کر جب سال پورا ہو جائے، وہ چاہے رمضان میں ہو چاہے کسی مہینے میں۔ یہ نہیں کہ سارا سال دیتے رہے وہ بھی زکوٰۃ ہے، جو موجود تیری رقم ہے اس کو کاؤنٹ کر کے جو اس کی بنتی ہے زکوٰۃ وہ ادا کر، زکوٰۃ اس کو کہتے ہیں۔ خوب خرچ کریں، اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مہینہ ہی جو فیاض والا، سخاوت والا بنایا، ریح مرسلہ، تیز ہوا سے بھی زیادہ آپ خرچ کیا کرتے تھے، عام دنوں سے زیادہ اس مہینے میں خرچ کیا کریں۔ عادت ڈالیں اپنے آپ خرچ کرنے، یہ عادت نہ ڈالیں، ہمیشہ ہی یہ عادت، اللہ اوپر والا ہاتھ بنا دے، دعا کیا کریں، اللہ اوپر والا ہاتھ بننے کی توفیق دے۔ اللہ اکبر۔ تو بڑے ہیں بیچارے، اللہ کی قسم، رمضان کے اندر ایسے اخراجات، افطاری سحری کے آپ جانتے ہیں، نظر رکھا کریں، اور کسی کی عزت نفس متاثر نہ ہو، چپکے سے کر دیا جو کرنا ہو۔ اللہ اکبر۔ چار چیزیں ہوں، پانچویں چیز کون سی ہے؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تضحک، زیادہ نہ ہنسنا، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ یہ پانچویں نصیحت آپ نے، آج نصیحت کیوں نہیں اثر کرتی؟ آج دل کیوں نہیں پسیجتے؟ آج رکت کیوں نہیں طاری ہوتی؟ ہنس ہنس کے دلوں کو مردہ کیا ہوا ہے ہم نے۔ اور اب موجودہ بیماری سب سے بڑی ہے سکرین کی، جو اٹھتا ہے وہ ٹک ٹاک دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اس پہ نصیحت کیسے اثر کرے؟ جو اٹھتا ہے وہ ہنسنا شروع کر دیتا ہے۔ دیکھ لو آپ، اللہ ماشاءاللہ کوئی کھول کے قرآن کی تلاوت کرنے والے، کوئی خیر کے کام نہ، اکثر ٹک ٹاک، ہنسنا ہنسا۔ تمیت القلب، دل مردہ کیوں نہ ہو؟ تیرے اوپر وعد کیوں اثر کرے؟ تو ہنس ہنس کے اپنے دل کو مردہ کر دے۔ جس طرح مردے کو کوئی چیز نقصان و نفع نہیں دیتی، جتنا مرضی آپ چھڑے نقصان دے اس کو کاٹیں وہ مردہ ہے، یہی حال دل کا ہو جاتا ہے، اس پہ نصیحت اثر نہیں کرنی۔ روزے کا یہ بھی مقصد ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے نہیں فرمایا تھا
جو بندہ روزہ رکھ کے بھی جھوٹ کی بات نہیں چھوڑتا، اللہ من لم یدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اس نے اپنا کھانا پینا چھوڑا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں اس کی۔ 3 گھنٹے کی فلمیں دیکھتے ہیں بیٹھ کے، روزہ رکھا ہوا۔ کئیوں کو روزے کے مہینے بھی توفیق نہیں ہے، صبح اٹھ کے قرآن کی تلاوت کرنا، 2 گھنٹے اخبار چاٹتے ہیں۔ تو اخبار پڑھنا ہے نہیں، پر یہ کیا طریقہ ہے؟ ایک سرخی پڑھ کے چھوڑنی ہے، اتنا مبارک مہینہ ہے۔ صبح اٹھتے کس کا ناشتہ ہے جی؟ میگزین کا، اخبار۔ یہاں صبح سویرے اٹھے کھولا، وہ سکرین کھولی اور پوری دنیا کی خبر شروع کر دی۔ اور یہ مبارک مہینہ ہے، اپنا احتساب کریں۔ یہ نہ ہو ویسے ہی گزر رہے جس طرح گستاخ گزر گئے ہیں، کئیوں کے 70 گزرے ہیں، کئیوں کے 20 گزرے ہیں، کئیوں کو پتہ نہیں کتنے گزرے ہیں، لیکن وہ 70 سال پہلے بھی اب ویسے ہی تھا، اب بھی ویسے ہی ہے۔ اور کچھ نہ کچھ تو اصلاح کیا کریں اپنی۔ یہ بیدار کرنے والا مہینہ ہے، ہمیں یاد کروانے والا مہینہ ہے کہ اللہ کے حضور پیشی ہوئی ہے۔ اللہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جب آتا ہے نا رمضان کا مہینہ، اللہ ہو تو اللہ کی طرف سے منادی کہتا ہے یا باغی الخیر، او خیر کے متلاشی، خوب نیکیاں کر، اور جو گناہ گار ہوں باغی شر، او گناہ کے متلاشی، اب تو رک جا، اب تو چھوڑ دے۔ جو اس مہینے میں چھوڑے گا اللہ اس کو توفیق دے آئندہ بھی سارا سال گناہ چھوڑے رکھے۔ تو میرے بھائیو، یہ 5 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کی، اور ہر ایک میں روزے کی تربیت اور فلسفہ، روزہ بھی یہی تعلیم دے رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی، اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ ہمارے